محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز بھائیوں، انشاءاللہ میری آج کی تقریر کا عنوان ہے بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر 4 مقامات ہوتے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بعثت عالی دا تذکرہ فرمایا ہے۔ انہاں دی ایک مقام وہ ہے جہاں میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیتا ہے۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اسی مضمون دے 4 آیات کریمہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر نازل فرمائی ہیں، اور ان آیات کریمہ دے اندر آقا علیہ السلام دی بعثت عالی دا، آقا علیہ السلام دی تشریف آوری دا مقصد بیان فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کس لیے تشریف لائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کر آئے؟ آپ دی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا منصب عالی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرائض کیا ہیں؟ تو ان آیات کریمہ اندر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بعثت عالی دا مقصد بیان فرمایا ہے، اور بعثت عالی دا مقصد بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزاں دا تذکرہ فرمایا۔ کتنی چیزاں؟ 4 چیزاں۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے احسان عظیم فرمائے ایمان والا دوتے کہ جب انہاں دے اندر اپنا ایک خاص رسول یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے، کس لیے مبعوث فرمایا؟ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، کہ وہ انہاں دے سامنے اللہ پاک دی آیات تلاوت کر کے سناوے، ویزکیہم انہاں دا تزکیہ فرماوے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ انہاں کو کتاب اور حکمت دی تعلیم دے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ اس تو پہلے کھلی گمراہی دے اندر مبتلا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بعثت عالی تو پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری تو پہلے یہ عرب دے لوگ کھلی اور واضح گمراہی دے اندر مبتلا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس گمراہی کو ختم فرمایا۔ تو اس آیات کریمہ دے اندر اور اس جیسی دوسری آیات کریمہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 وظائف بیان فرمائے۔ پہلا وظیفہ یتلو علیہم آیاتہ، قرآن پاک دی آیات پڑھ کے سناونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک پڑھ کے امت کو سنایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر دوتے قرآن پاک نازل فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک پڑھ کے تلاوت کر کے امت کو سمجھایا، امت تک پہنچایا، یعنی قرآن پاک دے صحیح الفاظ جس طرح قرآن نازل ہوا اسی طرح امت تک پہنچایا، الفاظ دی تعلیم ارشاد فرمائی۔ اور دوسرا وظیفہ یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ،
انہاں دا تزکیہ نفس فرمایا۔ ایک ہے تعلیم، دوسرا ہے تزکیہ نفس۔ تو پہلے قرآن پاک دی تلاوت کر کے قرآن پاک سنایا، قرآن پاک پہنچایا، اور پھر انہاں دا تزکیہ فرمایا، تربیت فرمائی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہاں کو کتاب دی تعلیم دیتی اور حکمت دی تعلیم دیتی۔ یتلو علیہم آیات ہی دے اندر تو قرآن پاک دے الفاظ دی تعلیم آ گئی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَاب دے اندر کتاب دی تعلیم، یعنی اس کتاب دے معنی مفہوم بیان فرمائے، اس قرآن دی تفسیر بیان فرمائے۔ والحکمہ، اور حکمہ کل مراد عملی نمونہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تعلیم نہیں دیتی بلکہ عمل کر کے عملی نمونہ بھی پیش فرمایا ہے۔ تو انہاں چار چیزاں دا خلاصہ دو چیزاں ہیں جن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام دو ارشاد فرمایا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما، کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم معلم بنا کے بھیجا گیا، تعلیم دینے والا استاد بنا کے بھیجا گیا۔ اور ایک دوسرے مقام تے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اس لیے مبعوث کیتا گیا تاکہ اخلاق دی تکمیل کر دے، اعلیٰ اخلاق دا نمونہ پیش کرا، اخلاق سنوارن واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ تو ایک ہے تعلیم اور دوسری ہے تربیت۔ علم دے ذریعے راستہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ راستہ سیدھا ہے، یہ غلط ہے، لیکن اس راستے تے چلن واسطے ایک خاص طاقت دی ضرورت ہے، صلاحیت دی ضرورت ہے۔ وہ اخلاق درست ہون نال صلاحیت پیدا ہوندی ہے، طاقت پیدا ہوندی ہے راستے تے چلنے دی، اس کا نام ہے تزکیہ اور تربیت۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے ارشادات کا مفہوم میں سمجھ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ دی بعثت دے دو بڑے مقاصد ہیں، ایک تعلیم اور دوسرا تربیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو صحیح علم بھی عطا فرمایا اور امت کی تربیت بھی فرمائی، اخلاق بھی درست فرمائی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جو براہ راست مخاطب جماعت آئی، او صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم دی مقدس جماعت آئی، جنہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنا، براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھا، قرآن دے معنی سکھے، قرآن دی تفسیر سکھی، اور اسی مقدس جماعت کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نمونہ پیش فرمایا۔ حدیث پاک کے اندر آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح نماز پڑھو جیسا میں کو نماز پڑھتا دیکھو۔ عملی نمونہ پیش فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس طرح عمل کر کے میں نے دکھایا ہے، میں نے عملی نمونہ پیش فرمایا ہے، اسی طرح تساں نماز پڑھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم بھی دیتی اور تربیت بھی فرمائی۔ تو انبیاء علیہ السلام دے بعثت دا تشریف آوری دا مقصد تعلیم اور تربیت ہے۔ اور کنہ لوگاں دی تعلیم اور تربیت فرمائی، فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری تو پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی دے اندر مبتلا، اتنی بڑی گمراہی،
اتنی بڑی جہالت کہ جہالت عروج تے پہنچی ہوئی ہے، گمراہی عروج تے پہنچی ہوئی ہے۔ انہاں لوگاں دے پاس نہ علم ہے اور نہ تربیت ہے، اور جنہاں دے پاس صحیح علم بھی نہ ہوئے اور انہاں دی اصلاح بھی نہ ہوئے، تربیت بھی نہ ہوئے، تزکیہ ہی نہ ہوئے، تو پھر بگاڑ پیدا ہوں گے۔ تو اس جہالت دی وجہ تو پورے دا پورا معاشرہ بگڑا ہوا ہے، پورا معاشرہ بگڑ گیا، جہالت عروج کی پہنچ گئی۔ اتنی بڑی جہالت کہ مرکز توحید بیت اللہ شریف دے اندر 360 بت رکھ کے انہاں کو خدا سمجھ کے عبادت کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی جہالت اور کیا ہو سکتی کہ عرب دے لوگ نعوذ باللہ من ذالک مرد عورت ننگا ہو کے بیت اللہ دا طواف کرنا اس کو عبادت سمجھتے ہیں کہ اساں انہاں کپڑا دے نال گناہ کرے نے اور انہاں گناہگار کپڑا دے نال اساں کس طرح اللہ دے گھر دا طواف کروں، لہٰذا وہ کپڑے اتار کے ایک طرف رکھ دیں دے اور ننگے ہو کے نعوذ باللہ من ذالک اللہ دے گھر بیت اللہ شریف دا طواف کرتے اور اس کو عبادت سمجھتے اور اپنی بچیاں کو زندہ زمین دے اندر دفن کر رہے ہیں۔ اتنی جہالت آ گئی کہ جانوراں کو لی بدتر معاشرہ ثابت ہویا۔ جنگل دے جانور اور درندے بھی جان بوجھ کے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرتے، لیکن وہ بدبخت انسان جڑے اپنی اولاد کو قتل کر رہے، بت پیاس کی وجہ تو اپنی اولاد کو ذبح کر رہے ہیں۔ بچیاں کو یہ ساری غیرت کا مسئلہ ہے، ساری بچی وڈی ہو سی، سارا داماد بن سی، ساری کل مطالبات کرے سی، اس خوف و خطرے کی وجہ تو اپنی معصوم بچیاں کو زندہ زمین دفن کر دیتا۔ تو جہالت عروج تے پہنچی ہوئی ہے، بے حیائی عروج دوتے، ظلم عروج دوتے، چھوٹی چھوٹی بات دوتے قتل و قتال شروع، اور سینکڑوں لوگ ہزاراں لوگ قتل کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو بزرگ، قرآن کریم نے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بعثت عالی تو پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری تو پہلے اے لوگ کھلی گمراہی دے اندر مبتلا ہیں، جہالت دا زور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم بھی ارشاد فرمائی اور تربیت بھی فرمائی، تزکیہ بھی فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت عالی دا مقصد اور اس کا خلاصہ اور دو چیز ہیں، تعلیم اور تربیت۔ اس دنیا کے اندر کسی قوم کو ترقی کرنے واسطے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک تعلیم دی، علم دی، اور دوسرا تربیت۔ جس قوم کے پاس علم نہ ہوئے وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی، اور علم ہے تربیت نہیں ہے اس قوم دی، اصلاح نہیں ہے اس قوم دی، وہ قوم میں کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ بلکہ علماء کرام مشائخ اعظام فرمائیں کہ علم دینا اگر تربیت نہ ہوئے تو بگاڑ پیدا ہوگا، کیونکہ علم صرف راستہ دکھائندا، عمل دی قوت اور تزکیہ دے نال پیدا ہوندی ہے، عمل دی قوت اصلاح دے نال پیدا ہوندی ہے، اخلاق درست ہونے نال پیدا ہوندی۔ تو اس گمراہی دے معاشرے دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اسی مکہ معظمہ دی دھرتی تے مبعوث ہوئے، اسی قوم دے اندر مبعوث فرمائے، مشرکین مکہ دے اندر، کفار مکہ دے اندر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
انہاں دے دلاں دے تے محنت فرمائی، انہاں کو ایمان دی دعوت دیتی، اسلام دی دعوت دیتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں کو تعلیم بھی ارشاد فرمائی اور تزکیہ بھی ارشاد فرمائی۔ فرمایا اتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے کہ تو آپ کو میرے قرآن دی آیات پڑھ کے سنایا، قرآن کریم پڑھ کے سنایا، قرآن کریم دے الفاظ سنائے، قرآن کریم دے الفاظ صحیح طریقے نال پڑھن دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں کو صلاحیت عطا فرمائی۔ قرآن کریم کس طرح تلاوت کیتا جاوے، کس طرح پڑھا من، الفاظ دی ادائیگی سکھائی، ایک مستقل شعبہ ہے دین دا، اور سب سے پہلا شعبہ دین دا قرآن پاک دی تلاوت، یتلو علیہم آیاتی، قرآن پاک تلاوت کر کے، تلاوت کرنا، تلاوت کر کے سنانا، دوسرے تک پیغام پہنچانا، بہت اہم کام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب عالی جو پہلے نمبر کا ذمہ داری اور وظیفہ بیان فرمایا یتلو علیہم آیات، اور دوسرے نمبر تے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہاں دا تزکیہ نفس فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ عطا فرمایا ہے کہ ایمان دی حالت اندر کسی صحابی تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ اقدس پڑ گئی ہے، ان کا مکمل تزکیہ ہو گیا، یا کسی صحابی دی ایمان دی حالت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وجود مقدس اسے نظر پڑ گئی ہے تو اس سے تزکیہ ہو گیا۔ کوئی بندہ کتنا بڑا مشرک، کتنا بڑا کافر، کتنا بڑا ظالم کیوں نہ ہے، وہ اگر اسلام قبول کر دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی صحبت کے اندر آنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک نگاہ اقدس دے نال دا سارا تزکیہ، دل پاک ہو گیا، صاف ہو گیا، مکمل تزکیہ ہو گیا۔ تو دوسری ذمہ داری ہے تزکیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق سنوارے، اخلاق درست فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرمائی، باطنی احوال سنوارے، ایک ذہنی اعمال ہے ان کی تعلیم و تربیت فرمائی، نماز کس طرح پڑھنی ہے، روزہ کس طرح رکھنا ہے، حج کس طرح کرنا ہے، صدقہ کس طرح دینا، عملی نمونہ پیش فرمایا، باطنی اعمال کی اصلاح فرمائی، صبر، شکر، استقامت، عاجزی، انکساری، سادگی، للہیت، اخلاص، یہ باطنی احوال ہیں، اس کی تربیت فرمائی، صحابہ کرام اندر یہ صلاحیت پیدا فرمائی۔ تو یہ دوسری چیز ہے تزکیہ، اور تیسری چیز فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب دی تعلیم دیتی، قرآن کریم دے معنی سمجھائے، تفسیر سمجھائی، مفاہیم سمجھائے۔ صحابہ کرام جڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے براہ راست مخاطباً اور عرب دے فصیح و بلیغ لوگ، فصاحت و بلاغت دے بادشاہ، لیکن اس دے باوجود بھی بذات خود قرآن کریم کو نہ سمجھ سکتے۔ قرآن کریم سمجھاؤن واسطے مربی دی ضرورت ہے، استاد دی ضرورت ہے، معلم دی ضرورت ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم دی تفسیر کو خود بخود سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم سکھا، قرآن کریم دا معنی سکھا، مفہوم سکھا، تفسیر سکھی۔ کئی واقعات ایسے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشکال پیدا ہویا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ عالی دے اندر حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں کو قرآن پاک کی تفسیر سمجھائی، تو انہوں کو سمجھ آئی کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفسیر فرمائی اس تک تو سارے عقل پہنچ ہی نہ گئے، ساری تو سمجھ ہی نہیں آ رہی بات۔ تو قرآن کریم کی تفسیر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت دی تعلیم ارشاد فرمایا۔ حکمت کو مراد مفسرین حضرات فرمائیں عملی نمونہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم بھی ارشاد فرمائی، اس عملی نمونہ پیش فرمایا جس کو سیرت طیبات ہے، تمام احکامات دا عملی نمونہ پیش فرمایا۔ تو یہ 4 وظیفے ہیں اور انہاں دا خلاصہ 2 وظیفے تعلیم اور تربیت۔ آئندہ بھی ہر قوم دی ترقی دا ذریعہ 2 چیزیں تعلیم اور تربیت۔ جس قوم کے پاس تعلیم بھی ہے تربیت بھی، وہ قوم ہمیشہ ترقی کیسی کامیاب ہو سکتی، اور جس قوم کے پاس تعلیم نہیں ہے تربیت نہیں، وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام دی تعلیم بھی فرمائی تربیت بھی فرمائی، تو یہ عرب دے لوگ جیرے انتہائی جاہل لوگ ہیں، جنہاں کے پاس مذہبی تعلیم بالکل کوئی نہ، مذہب کا پتہ ہی کوئی نہ، انہوں نے رسم و رواج کا نہ دین رکھا ہے، دین دی شے نہ دی چیز کو نہ انہوں کو، انتہائی جاہل لوگ ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تعلیم دیتی قرآن پاک دی، تزکیہ فرمایا تربیت فرمائی، تو عرب دے جاہل پوری دنیا دے معلم اور استاد بن گئے، اور ایک ایسی مقدس جماعت تیار ہوئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کہ جس کا مرتبہ اور مقام قرآن کریم نے بیان کیا کہ انبیاء علیہ السلام تو بعد ساری انسانوں وچوں افضل ترین جماعت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی جماعت، جسے قرآن کریم نے تقدیس فرمائی مقدس جماعت قرار دیتا، اور صحابہ کرام کی جماعت۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محنت دا خلاصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 23 سال محنت فرمائی، تعلیم ارشاد فرمائی، تربیت فرمائی، تزکیہ فرمایا، نگرانی فرمائی، اس دا خلاصہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مقدس جماعت تیار ہوئی، جنہاں کے پاس قرآن دا علم بھی ہے، جنہاں کے پاس حکمت دا علم بھی ہے، سنت دا علم بھی ہے، سیرت نبوی دا علم بھی ہے، اور اس تے عمل کرن دی صلاحیت اور طاقت ہے، یعنی اخلاق درستان اور تربیت حاصل ہے، تزکیہ حاصل ہے، اور اتنا مقدس تزکیہ، اس درجے دا تزکیہ ہوئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین دا کہ جیرا صحابہ کرام دی خدمت حاضر ہویا اس دا بھی تزکیہ ہو تابعین، اور وہ بھی اس درجے دے تربیت یافت ہوئے کہ انہاں دی صحبت جیرے پہنچے تبع تابعین، انہاں دا بھی تزکیہ ہو گیا صحبت دی وجہ۔ اس تو بعد محنت مجاہدے دی ضرورت پڑی، اور پھر دین دے خدمات مختلف شعبہ کے اندر تقسیم ہوئی۔ ایک شعبہ قرآن پاک دے الفاظ پڑھاون والا شعبہ، جنہاں کو قراء حضرات آدھن، قاری حضرات، حافظ حضرات، قرآن پاک دے الفاظ پڑھاون والے، بچہ کو تعلیم دے والے قرآن پاک دی، حافظ پڑھاون والے، ناظر قرآن، الگ ایک شعبہ بن گیا۔ اور دوسرا شعبہ بنا کہ قرآن کریم دا ترجمہ اور تفسیر پڑھانے والے علماء کرام، مدرسین حضرات، جنہوں نے قرآن پاک کو سمجھن واسطے، قرآن پاک کا معنی اور تفسیر سمجھن واسطے زندگیاں لگا دی تھی، ایسے نہیں سمجھا، علم حاصل کرنے واسطے دور دراز سفر کیتے، علم حاصل کرنے واسطے محنت چاہیے، مجاہدہ چاہیے، گھر بیٹھے علم حاصل نہیں چاہیے، سفر کرنا پڑا، علماء کرام کے پاس بننا پڑا، وقت دینا پڑا، محنت کرنی پڑی، مجاہدہ سیکھنا پڑا، تب علم حاصل ہونا۔ علم حاصل کرنے واسطے کسی استاد کے پاس بننا پڑا، تو محنت مجاہدہ کی تھی، ایک شعبہ قائم ہویا جنہاں کو مدرسین آکھ دیں، جنہیں قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر بیان کر دیں،
اور اسی طرح پھر ایک تیسرا شعبہ وجود کے اندر آیا جنہاں کو مشائخ اعظام آکھتے ہیں کہ جنہاں نے برکات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کیتے، انہاں دے سینے برکات نبوی دے نال منور و روشن، اور پھر انہاں نے اگے آمن والے امت دی آمن والے لوگاں دی تربیت فرمائی، انہاں دے سینے منور فرمائے، انہاں دے سینہ دے اندر دلہ دے اندر برکات نبی صلی اللہ علیہ وسلم منتقل فرمائے، انہاں کو مشائخ اعظام فرمائیں۔ اور یہ سلسلہ تصوف و سلوک دا سلسلہ ہے، اولیاء اللہ کرام دا سلسلہ ہے، مشائخ اعظام دا۔ تو صحابہ کرام تو مقدس جماعت ہے کہ بیک وقت تمام امور انجام دے رہے، ایک جماعت، قرآن بھی ہوئے پڑھا رہے ہیں، تفسیری ہوئے پڑھا رہے ہیں، تزکیہ ہوئے فرما رہے ہیں، جہاد بھی ہوئے فرما رہے ہیں، ہجرت بھی ہوئے فرما رہے ہیں، اور رفائی کام بھی ہوئے فرما رہے ہیں، روڈ بھی ہوئے بنا رہے ہیں، پلہ بھی ہوئے بنا رہے ہیں، اسلامی ملک کی سرحدوں کی حفاظت بھی کر رہے ہیں، تمام امور ایک جماعت سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ مقدس جماعت صرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جماعت، بیک وقت تمام صلاحیتیں موجود ہیں۔ بعد آلے لوگوں کے اندر وہ صلاحیت نہ رہی تو پھر دین کا کم مختلف شعبہ تقسیم ہوا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے وظائف بیان فرمائے، مقاصد بیان فرمائے، اس کا خلاصہ دو چیزاں تعلیم اور تربیت ہے۔ آپ بھی امت واسطے نجات دا ذریعہ، ترقی دا ذریعہ ایک ہی ہے، تعلیم اور تربیت۔ قرآن و سنت دی تعلیم حاصل کرنا، جائز ناجائز حلال حرام احکامات دی تعلیم حاصل کرنا، اور تربیت حاصل کرنا، کسی اللہ والے کو کسی شیخ کامے کو جا کے تربیت حاصل کرنا، اخلاق درست کرنا، وہ دے اندر اخلاص پیدا ہو وجے، وہ دے اندر برکات نبوی پیدا ہو وجے، دلہ دے اندر جس دل دے اندر برکات نبوی حاصل نورانیت حاصل، اس دے اندر عمل دا جذبہ پیدا ہو سی، اس دے نال عمل ہو سی۔ اج کل جی بد عملی دی سب سے بڑی وجہ ہے نا، وہ مشائخ اعظام فرمائیں، مفسرین حضرات فرمائیں کہ وہ یہ نہیں ہے کہ آج کل لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، علم تو تقریباً ہر بندے کے پاس موٹا موٹا علم، عالم ہونا تو الگ بات ہے نا۔ آج کل لوگوں کو غلط فہمی لگ گئی ہے، پھر چار مسئلہ کا پتہ لگ گیا تو وہ جی میں عالم پڑھ، چاہے ان کو قرآن پاک دی ایک آیت داوی صحیح ترجمہ نہیں آنا، اور تھوڑا بہت بول گندے ہوا تو جی میں کو تو کسی عالم تو مفتی کی ضرورت ہی کو نہیں، میں بڑھا ایک آیت کی ترکیب ہی کو نہ آگی، اسی ایک حدیث سنت متن نہیں بیان کر سکتا، تھوڑا بہت مفہوم آنے وہ آتے میں بڑا محدثاں علماء کی میں بھی ضرورت پائی، یہ بڑی غلط فہمی پیدا ہوئی۔ موٹا موٹا علم تقریباً ہر بندے کو پتا، لیکن اس کے باوجود بد عملی ہے، عمل کیوں نہیں پیدا ہوگا کہ تربیت نہیں، تزکیہ نفس نہیں ہوا، برکات نبوی حاصل نہیں کی، دل دی اصلاح نہیں ہے۔ جب کسی شیخ کامل دے پاس اللہ والا دے پاس جا کے انہوں کی صحبت جا کے تزکیہ نفس حاصل کرے، بندہ تربیت حاصل کرے، تو پھر ایک ایسی طاقت پیدا ہوتی ہے کہ پھر اس علم دوتے عمل دی توفیق پیدا ہوتی، عمل دی توفیق نصیب ہوتی، پھر عمل دے اندر اخلاص پیدا ہو، پھر وہ عمل اللہ کے دربار قبول ہو۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساکوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت طیبہ کے مطابق زندگی گزارنے دی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔